جنرل صاحب ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے ایک پسنی پورٹ کے حوالے سے خبر چھپی تھی جس کی بعد میں وضاحت بھی آئی کہ فیلڈ مارشل کے تو کوئی نمائندے نہیں ہیں لیکن پرائیویٹ سیکٹر پہ کچھ بات چیت آپس میں پرپوزلز ایکسچینج ہوئی ہیں کمرشل پورٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ریلوے ٹریک بھی بچھا رہے ہیں جو ریکو ڈک کو لنک کر سکے پسنی تک. اب یہ سچویشن ایک بنتی ہے ہمارے سامنے جہاں پر آپ کمرشل اور بزنس ریلیشن شپ کو لانگ ٹرم بیسس پہ وہ بھی بنا سکتے ہیں اور وہ امریکہ کی جھولی میں بھی جا سکتے ہیں. ہمارا اپروچ کیا ہوگی؟ پیور بزنس انٹرسٹ جہاں پاکستان کا مفاد ہو یا اتحادی جیسے ماضی میں بنتے رہے؟ دیکھیے ہماری جو پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو دیکھ کے فیصلے اب ہوں گے اور جو موجودہ قیادت ہے خاص طور پہ میں جانتا ہوں فیلڈ مارشل صاحب وہ سارے فیصلے ایسے ہی کر رہے ہیں. اب سی پیک میں تو دیکھیں نا الحمدللہ ہم کافی فیز 2 لانچ ہو گیا ہے جس میں ایگریکلچر ہے جس میں انڈسٹریز ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور جس میں جو ہے ایک نیکسٹ لیول کی جو ہماری ہے ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ کوآپریشن سٹارٹ ہو چکی ہے. اب جہاں تک پسنی کی خبر آئی دیکھیں آپ کس طریقے سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ امریکہ سے پاکستان میں لائیں گے. یہ تو پاکستان کے لیے بڑی آئیڈیل سچویشن ہے کہ چائنا بھی انویسٹ کر رہا ہے, امریکہ بھی انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, سعودی عربیہ بھی انویسٹ کر رہا ہے, قطر بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے, رشیا بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے. تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ بہت ہی اچھا نہیں ہوگا کہ اگر سعودی آ کے آپ کی پورٹ ڈیولپ کرنے پسنی پورٹ تو امریکہ والا ویسے ہی کہانی ختم ہو جائے. نہیں دیکھیں امریکہ سے انویسٹمنٹ آپ کو لینی چاہیے تاکہ دیکھیں وہ سی پیک کو انڈرمائن نہ کرے. امریکہ سی پیک کو انڈرمائن کرتا ہے لیکن جب اس کے انویسٹمنٹ آ جائے گی آف کورس جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کی سیکورٹی کے معاملات چیک اینڈ بیلنس ہمیں رکھنے چاہیے. اب دیکھیں جو ساری ہم بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کی جو عزت بنی ہوئی ہے تو کیا اگر یہ امریکہ پاکستان کو اتنا فیوریبلی نہ دیکھے تو کیا انڈیا کو دیکھے پھر ہم خوش ہوں گے. ہم نے کرنا یہ ہے ندیم بھائی دیکھیں اتحادی بن کے نا پاکستان کا کہیں مفاد کمپرومائز نہ ہو تو پھر تو پاکستان کے لیے ون ون سچویشن ہے. لیکن مشرف دور میں یہ ہوا تھا کہ ہم نے 3 ایئر بیسز دے دی. میں جنرل شاہد عزیز صاحب کا انٹرویو کیا تو انہوں نے مجھے جیکب آباد ایئر بیس کی کہانی بتائی کہ ہم وہاں گئے تھے, انہوں نے اندر بھی انٹر نہیں ہونے دیا. ہی واز ان سروس جنرل. تو وہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہمارا علاقہ ہے نا ایک انچ ہمیں اس کا دفاع بھی کرنا چاہیے اور ہماری کنٹرول میں بھی ہونا چاہیے. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. جنرل شاہد عزیز کے ساتھ میں ایز اے میجر ان کا بریگیڈ میجر رہا ہوا. آپ بھی وہاں گئے ہوں گے پھر آپ کو بھی. اور میں ان سے ان سے ملاقاتیں ہوئی 1-to-1 چیزیں ہیں. انہوں نے گوادر کی پورٹ ہے اور جو اس کا سمندر کا جو ہے کنارہ اور وہ اس کے بارے میں بات چیت کی تھی. آپ نے شاید وہ میرے پروگرام میں انہوں نے کی ہوئی ہے کہ انہوں نے ٹریک سے بختر بند گاڑیوں جی وہ نشان وغیرہ دیکھے آپ نے بھی دیکھے وہ. تو میں تو خیر ان کے ساتھ نہیں گیا بٹ انہوں نے مینشن کیا. تو شاہد عزیز صاحب کے ساتھ میری بے تحاشا ملاقاتیں ہوئی اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بریگیڈ اور بریگیڈ میجر کا بریگیڈر کا جو تعلق ہوتا ہے میں ڈیلی بیسس ان کے ساتھ دیکھیں یہاں پھر آپ کو ایک ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی نا کہ وہ والی ریلیشن نہیں ہونی چاہیے. نیچرلی دیکھیں اب جو بات چیت ہوگی پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کے بات ہوگی, انسٹیٹیوشنل بات ہوگی. اب دیکھیں پیوٹن اس کا ٹرمپ کا کتنا دوست ہے, وہ ذاتی دوستی علیحدہ, اور وہ کتنی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ میں یوکرین کی جنگ ایک دن میں بند کرا دوں گا. پیوٹن بند نہیں کر رہا بیکاز اس نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھا ہوا ہے. تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس وقت ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ قومی مفاد میں بات چیت کرے گی اور ہم نے جو غلطیاں کی جن کی نشاندہی ہو رہی ہے اس سے سیکھ کے آگے چلنا ہے. اور ایک میں صرف پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کو سامنے رکھ کے بات چیت کرنی چاہیے اور جتنے بھی ثمرات ہیں وہ عوام تک پہنچنے چاہیے. خرم صاحب یہ جو ایگریمنٹ جو بھی آپ کی امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہے اس میں چیزیں اگر پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر آ جائیں تو زیادہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جو اہم بات میں آپ کے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات میں جو سب سے بڑی ایک ہم تبدیلی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے سامنے سوال ہی نہیں ہے. مثلا جو وزیر اعظم وفد بھجوایا تھا جہاں امریکہ میں بھی گئے, واشنگٹن میں ہماری سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ ہم امریکہ سے کوئی بجٹری سپورٹ نہیں مانگ رہے تھے, ہم اس سے کوئی ہتھیار نہیں مانگ رہے تھے, بلکہ ہم تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری ڈپلومیٹک سپورٹ کریں انڈس واٹر ٹریٹی کو بحال کرنے میں اور ہندوستان کا جو جنگی جنون ہے اس کو روکنے. اب یہ کوالیٹیٹو فرق آیا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کہ اب ہم ان کے سامنے سوال ہی نہیں ہے. وہ جو جب آپ جنرل مشرف کا ذکر ہوا یا پیچھے 80 کی دہائی کا ذکر ہوا تب تو پاکستان ایکٹیولی $2 بلین مشرف دور میں $2 بلین رفلی لے رہا تھا امریکہ سے ایز کولیشن سپورٹ فنڈ, اور اس کے عوض سو کالڈ
ہم اپنی خدمات فراہم کر رہے تھے. اب تو ہم کچھ نہیں لے رہے ہیں، اور پچھلے 10 سال 11 سال ہو گئے کچھ نہیں لے رہے. تو لہٰذا اب یہ ایک زیادہ پاکستان کے لیے ڈگنیٹی والی اور وقار کی ریلیشن شپ ہے، جس میں ہم امریکہ سے معاشی تعلقات چاہتے ہیں. ہم ان کے ساتھ جو ہے چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹ بھی کریں پاکستان میں. اور یہ امریکہ کو بھی بات اس لیے جو ہے جو تبدیلی انہوں نے دیکھی ہے کہ ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ 11 سال سے پاکستان کو کچھ نہ دینے کے باوجود پاکستان نے مارکہ حق میں اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست دے دی، اور اس میں امریکہ کا بہت ہی منیمل رول تھا اس سارے مارکہ حق میں. تو لہٰذا ان کو بھی یہ اندازہ ہے، لہٰذا وہ بھی اب پاکستان کو عزت اور وقار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور اس لیے اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جائے گا سی پیک کو. جو 2015 میں جب صدر شی جن پنگ تشریف لائے، میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، وہ جو سی پیک کا سگنیچر اس نے پاکستان کی جو لانگ ٹرم تاریخ ہے اس کو بدلا ہے. دوسرا یہاں کہنا ضروری ہے کہ پاکستان کے تمام جو عمائدین تھے، چاہے وہ سویلین تھے اور دوسرے عسکری بھی تھے، افسران تھے بیوروکریسی میں، لیکن خاص طور پہ شہید جو ہے ذوالفقار بھٹو اور میاں نواز شریف اور ڈاکٹر عبد القدیر خان، جنہوں نے پاکستان کا جو ایٹمی ڈیٹرنٹ ہے اس کو سنبھال کر رکھا، اس پر کمپرومائز نہیں کیا. اور یہ جو چیز ہے اس نے بھی پاکستان کو ایک نئی اسٹرینتھ دی ہے. جب ہم نے دیکھا کہ یوکرین، ایران اور لیبیا، 3 ممالک جنہوں نے مغربی دباؤ میں آ کر اپنا ایٹمی ڈیٹرنٹ ختم کیا، ان کا حال آپ آج دیکھ سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی، اس کے پیچھے دہائیوں کے جو ہیں وہ فیصلے تھے. اور آج جب ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب مغرب کے سامنے خاص طور پہ کسی مدد کا، کسی ہتھیار کا سوال ہی نہیں ہے. اور اسی لیے جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ جی امریکہ سے تعلقات بہتر کریں گے، یورپ سے بہتر کریں گے، چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو سٹیبلائز کرنا اور اس میں مزید گہرائی لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنے باقی تمام پاکستان کی جو فارن ریلیشنز. صحیح. جب ولید صاحب اس وقت ایک اور بھی سچویشن ہے آپ کا ایسٹ کی سائڈ سے، صدا سے ڈے 1 سے جب سے پاکستان کا قیام ہوا آپ کو ایک خطرہ ہے، ایک دشمن ہے جو آپ کو کوئی موقع دے گا نہیں. جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ کوئی نہ کوئی وار کرے گا. لیکن ابھی آپ کے پاس ویسٹرن بارڈر پہ بھی اس سے زیادہ ابتری والی صورتحال ہے. تو آپ کو ٹو فرنٹ وار والی ایک سچویشن کا سامنا ہے. تو آپ کے لیے چیلنج اب ڈیفرنٹ ہے. آپ کو انٹرنل ہارمنی، یونٹی بھی چاہیے، اور فوجیں بھی دونوں بارڈرز پہ بیک وقت تیاری کی حالت میں چاہیے. کیا اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، اس کے اوپر غور و خوض کر رہے ہیں کہ کیسے نبٹنا ہے؟ یہ سوال آپ کو مجھے نہیں پوچھنا چاہیے ویسے ندیم ملک صاحب. یہ سوال آپ کو جو ہمارے نزدیک فارم 47 گورنمنٹ ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ جو ہمارے پہلے آپ اس کو ایڈریس کر لیں، پھر ان کی باری پہ وہ بھی جواب دے رہے ہیں. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں نا، میں تو آپ کو اپنا ویو دوں گا نا. اس میں میرے نزدیک، اور میں ترجمانی جس سیاسی جماعت کی کر رہا ہوں اس کے نزدیک، تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ قومی اتحاد ہمیں اگر چاہیے، یا آپ نے جو بھی الفاظ استعمال کیے، نیشنل یونٹی، تو اس وقت تو یہاں پہ ایک پولیٹیکل اپارٹھائیڈ کا جو ہے وہ بول بالا ہے جس کا ہم شکار ہیں اور ہر روز ہیں. کیا آزادی پرامن اور غیر مسلح اجتماع کی آزادی ہے اس ملک میں، خاص طور پہ ہم لوگوں کو، یا نہیں ہے؟ ہمیں فریڈم آف ایسوسیشن کا جو بنیادی حق جس کا وعدہ ہمارا آئین کرتا ہے وہ ہے موجود یا نہیں ہے؟ آج سے 2 دن پہلے بھی الیکشن کمیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ نمائندے جو ہیں یہ آزاد ہیں. یہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا وہ سب کو پتہ ہے. اظہار رائے کی آزادی ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ ٹرانسپیرنسی آپ کے ابھی پہ اٹھا رہے تھے، ٹرانسپیرنسی ہے؟ کیا عوام کو پوری خبر ملتی بھی ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ اس ملک کے اندرونی حالات میں کیا چیلنجز ہیں؟ اس ملک کے ایکسٹرنل فرنٹ پہ کیا چیلنجز ہیں؟ وہ جب کوئی باہر کی خبر رسائیں ایجنسی کسی چیز کو کر دے نمایاں، اور اب تو سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ اس پہ بھی بہرحال بہت سی پابندیاں ہیں، لیکن اور ہمارے ملک میں، اور وہ کچھ ایسے وہ جو پرانے طرز کے کمیونسٹ کنٹریز والا جو سسٹم ہے اس قسم کی پابندیاں بھی جو ہیں وہ ان کا سامنا رہتا ہے. تو میرے خیال میں نے آپ کو یہی عرض کیا کہ مجھے اس وقت اس قسم کی جو صورتحال ملک کی اندرونی، اور بائی دا وے ملک بین الاقوامی سطح پر بھی اس کا صحیح جو مضبوطی اور لوہا اس وقت مانا جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرتا ہے. اور میں ندیم ملک صاحب آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ جب وہ جو حملہ ہوا تھا
जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर, उस दिन भी मैं आपके शो पे ही था और मैं इसी तरह की बात कर रहा था जो आज मैं कर रहा हूँ। हाफिज अब्दुल्ला साहब, सर आप क्या कहेंगे? देखिए नजीम साहब, मैं 2-3 बातें अर्ज कर रहा हूँ। मेरे दोस्त ने कहा एक ने कि आपने पसनी के बारे में सवाल उठाया। ये मेरे ख्याल में कोई आलमी नशरियाती इदारा या कोई अखबार है, फाइनेंशियल टाइम्स, उसमें आया हुआ है कि पसनी का जो बंदरगाह है ये अमेरिका को देने की पेशकश की गई है। फिर सवाल ये बनता है कि 70 मील पर ग्वादर चीन के पास और ये अमेरिका के पास, कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, वो इधर इन्वेस्ट करे, चाइना ग्वादर में इन्वेस्ट करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो जो अमेरिका ने कहा कि बगराम एयरबेस मुझे दे, ट्रंप ने कहा कि मैं वहाँ से चीन को सुपरवाइज करूँगा, उनके एटमी हथियार को या एटमी मिसाइल को। तो यहाँ जो पसनी बंदरगाह पर आप अमेरिका को बिठाएंगे तो क्या वो आराम से बैठेगी? वो आपकी बात मानेगी? आपने तो 9/11 के बाद शमसी एयरबेस भी दिया, जैकब आबाद भी दिया, वो आपकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। आपने ज़मीन भी दी, आपने फ़िज़ा भी दिया, आपने समंदर भी हवाले किया। आपके 1 लाख लाशें गिरी, $150 अरब नुकसान हुआ। फ़ायदा मुझे बताइए, आपको फ़ायदा क्या हुआ? नहीं है, आपके पास कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात खुर्रम भाई ने की, डॉक्टर कजीर की बात की, तो कहा डॉक्टर कजीर को कितनी इज़्ज़त मिली, कितनी बेतौकीरी उसकी की गई, कितनी तजलील उसकी हुई, उसको गद्दार डिक्लेयर किया गया और उसकी कुर्बानी क्या थी। और आपने भुट्टो की बात की, भुट्टो ने आगाज़ रखा एटम बम का। हेनरी किसिंजर ने क्या कहा कि मैं बहसत दोस्त, आपके बहसत दुश्मन इतना ख़तरनाक नहीं हूँ जितना बहसत दोस्त ख़तरनाक हूँ। तो लिहाजा अमेरिका की दोस्ती हमारे लिए ख़तरे की गिनती है या क्या है ये? तो लिहाजा, और फिर नवाज शरीफ को आप देखिए, जब एटमी धमाके हुए उसके बाद फ़ौरन क्या हुआ उसके साथ। देखिए, ये एक तारीख़ है हमारे सामने। आपने रिकॉर्डिंग का जिक्र किया, आप मुझे बताइए आप बलूचिस्तान को क्या दे रहे हैं रिकॉर्डिंग में से? डालबंदीन में शताधिक भी सोना का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, उसमें से आप बलूचिस्तान को क्या दे रहे हैं? न बलूचिस्तान को पता है, न मकामी लोगों को पता है। आप खैबर पख्तूनख्वा में जो मादनियात निकाल रहे हैं वो अमेरिका को आप कितने दे रहे हैं, दिगर को आप कितने दे रहे हैं, और उधर आप कितने दे रहे हैं? हस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, ज़िंदगी की ज़रूरियात नहीं है, तो ये पैसा अभी जो मीडिया पर ख़बरें चली कि $50 करोड़ के मादनियात यहाँ से निकले, किसके पास गए और कहाँ कहाँ से गए? बलूचिस्तान से, खैबर से, कहाँ कहाँ से, किसी को भी पता नहीं है। ये कौमी मफाद है। अब ये कौमी मफाद है, ये कौमी मफाद नहीं है, ये कौमी मफाद का फ़ैसला कौन करेगा?